الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بزرگوں، عزیزوں، نوجوانوں، بچوں، پردہ دار ماؤں اور بہنوں، قرآن کریم کی سورہ نحل کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ 14ویں پارے کی صورت ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کی ایک بستی کی مثال دی ہے، اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کئی حوالوں سے مختلف مثالیں پیش کی ہیں، جن میں سے بہت سی مثالیں ایسی ہیں جو واقعاتاً ظاہر بھی ہوئی ہیں، یعنی مثال برائے مثال نہیں ہے بلکہ حقیقتاً اس کا ظہور بھی ہوا ہے۔ اور یہ ساری مثالیں دراصل ایک یاد دہانی، ایک تذکیر اور اللہ رب العالمین کی جانب توجہ اور اس مثال کے اندر جو نقصان کا تذکرہ ہے اور جس عذاب کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا ہے اس سے بچنے کی کوششیں کرنا، یعنی ان مثالوں کے اندر ہمارے لیے کئی اسباق پنہا ہیں۔ انہی مثالوں میں سے ایک مثال یہ ہے کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، کہ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کی ایک بستی کی مثال دی ہے، قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، وہ بستی ایسی بستی تھی کہ اس میں امن و امان تھا، اطمینان اور سکون اس کے رہنے والے
اور اس کے رہائشیوں کو حاصل تھا، یعنی کوئی رہزن اس بستی کے اندر موجود نہ تھا، کوئی چوری اور ڈکیتی کرنے والا اس بستی کے اندر موجود نہ تھا، کوئی لوٹ مار اور لوٹ کھسوٹ کرنے والا اس بستی کے اندر موجود نہ تھا، اور ہر طرح سے اس بستی کے اندر امن و امان تھا۔ اور دوسری خوبی اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں اس بستی کی یہ بیان فرمائی کہ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، کہ چار دانگے عالم سے، چاروں طرف سے، من کل مکان، اس بستی والوں کو اللہ رب العالمین نے رزق کی فراوانی اور کثرت عطا کر رکھی تھی۔ یعنی یہ دو خوبیاں اس بنی اسرائیل کی بستی کی اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی کہ انتہائی امن و امان والی بستی تھی، اطمینان اور سکون والی بستی تھی، اور اس امن و امان کی وجہ سے، اس سکون اور اطمینان کی وجہ سے بے پناہ خوشحالی بھی اللہ رب العالمین نے ان کو عطا کر رکھی تھی، اور ہر جانب سے ان کو رزق فراوانی سے ملتا تھا اور نصیب ہوتا تھا۔ یہ جو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے امن و امان کا اور خوشحالی کا، رزق کی فراوانی کا تذکرہ فرمایا ہے، یہ ہر قوم کے لیے، ہر معاشرے کے لیے، ہر ملک کے لیے ضروری ہے، اور یہ امن و امان اور خوشحالی اور رزق کی فراوانی یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی اور بہترین نعمت ہے، جس کی قدردانی، جس کی شکر گزاری ہر انسان کو اور ہر مسلمان کو کرنی چاہیے، اور جو اس کی ناقدری کرتا ہے اس کا جو نتیجہ اسے ملتا ہے، اس آیت کریمہ میں آگے چل کر اللہ رب العالمین نے وہ بھی بیان فرمایا ہے۔ امن و امان، خوشحالی اور رزق کی فراوانی اقوام کا اور معاشرے کا اس کے اوپر وجود ہے۔ تجارتی مراکز، کاروباری مراکز اور مختلف کمپنیز اسی ملک کو پسند کرتی ہیں، اسی علاقے اور خطے کو پسند کرتی ہیں کہ جہاں امن و امان موجود ہوتا ہے، وہیں وہ اپنے کاروبار کے مراکز اور تجارتی مراکز بناتی ہیں۔ اس دور میں بھی جب تجارتی قافلے جایا کرتے تھے تو اس راستے کا اور اس علاقے کا انتخاب کیا جاتا تھا کہ جس جگہ پر کوئی لٹیرے موجود نہ ہو اور تجارتی قافلے بحفاظت اپنے مقام تک پہنچ جائیں، اور پھر وہاں سے دوبارہ سے مکہ کی طرف لوٹ آئے۔ اور آج بھی اسی علاقے، اسی خطے اور اسی ملک کے اندر یہ کاروباری مراکز قائم ہوتے ہیں، کمپنیز بنتی ہیں کہ جہاں انہیں امن و امان نصیب ہو اور خوشحالی اور مال کی فراوانی نصیب ہو۔ یہ اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے، اس نعمت کی قدرداری کرنا، اس کی شکر گزاری کرنا، یہ اس نعمت میں اضافے کا سبب بنتا ہے اور اس میں بڑھوتری کا سبب بنتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تو انہوں نے بھی اللہ رب العالمین سے یہی دو دعائیں فرمائی تھی، اور یہی دو دعائیں کی تھی کہ اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے، مکہ شہر کو، اور اس شہر کو مال و دولت کی اور رزق کی فراوانی کا شہر بنا دے۔ اور اس دعا کی برکت اور اس کا نتیجہ آپ دیکھیے کہ آج بھی اگر پوری دنیا کے اندر کسی شہر کو رزق کی فراوانی کے حوالے سے، مال و دولت کی کثرت کے حوالے سے
مہمان نوازی کے حوالے سے سب سے اونچا مقام اگر دیا جائے تو وہ مکہ مکرمہ ہے کہ کوئی بھوکا اس شہر میں نہیں ہوتا، کوئی مانگنے والا اس شہر میں موجود نہیں ہے، اور امن و امان اس شہر کے اندر بے پناہ موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں تو یہ امن و امان اور رزق کی فراوانی، یہ دونوں چیزیں یہ بڑی عظیم نعمت ہے، اور اس دعا کے نتیجے میں مکہ کے جو ارد گرد کے دیگر شہر ہیں، جدہ اور دیگر مقامات، وہاں پر بھی اسی طرح امن و امان اور رزق کی بے پناہ فراوانی وہ لوگوں کو حاصل ہے۔ ایک انگریز وہ جدہ گیا، اس نے خود بیان کیا کہ میں اس بات پر بڑا حیران ہوا کہ رات کا تاریکی کا وقت تھا، کم و بیش آدھی رات گزر چکی تھی، 2:30-3 بجے کا وقت تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں جدہ کی ایک منڈی میں ایک مارکیٹ میں گیا، وہاں لوگوں کی دکانیں کھلی پڑی تھی، لوگوں کے تجارت کے جو ٹیبلز وغیرہ تھے اس کے اوپر جو انہوں نے اپنا ساز و سامان رکھا تھا وہ اسی طرح رکھا ہوا تھا، اور کوئی اس کی حفاظت کرنے والا گارڈ موجود نہ تھا، اور کوئی اس وقت اس دکان کے اندر دکاندار بھی موجود نہ تھا۔ رات کی تاریکی ہے، 2:30-3 بجے کا لمحہ ہے، اور کوئی اس مارکیٹ کی اور تجارتی مرکز کی حفاظت کرنے والا کوئی موجود نہیں، پورا سناٹا اور خالی۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس بات پر بڑا حیران ہوا کہ اس قدر امن و امان، اس قدر اطمینان اور سکون اور خوشحالی کہ کوئی چوری کرنے والا موجود نہیں ہے، کوئی اس مال کو لوٹ کھسوٹ کرنے والا موجود نہیں ہے۔ تو یہ امن و امان، یہ اطمینان اور سکون اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہ اجمعین کے دور میں بھی یہ امن و امان قائم تھا۔ خلفاء اس حوالے سے لوگوں کو پابند کیا کرتے تھے، ان کو حفاظت دلوایا کرتے تھے، اگر کوئی چوری کر لیتا تو فوری طور پر اس کو قرآن کریم کے مطابق سزا دیا کرتے تھے اور عبرت کا نشان بنایا کرتے تھے تاکہ کسی کو دوبارہ سے اس کی ہمت نہ ہو۔ نتیجہ اس کا یہ نکلتا کہ خلفائے راشدین کے دور میں جگہ جگہ پر داراللقیط کے نام سے کچھ مقامات موجود تھے۔ داراللقیط ان کا نام تھا، عربی میں لقطہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو راہ چلتے ہوئے کسی کو زمین پر پڑی ہوئی چیز ملے، اسے عربی میں لقطہ کہتے ہیں۔ تو مسلمانوں کے اندر اور غیر مسلموں کے اندر بھی خلفائے راشدین کے دور میں اتنی احتیاط موجود تھی کہ اگر کوئی لقطہ ان کو زمین سے ملتا تو وہ اسے داراللقیط تک پہنچا دیا کرتے تھے، یا اگر کسی شخص کی کوئی چیز گم ہو جائے تو وہ داراللقیط میں جاتا اور وہاں سے وہ حاصل کر لیتا۔ کسی کے اندر اتنی جرت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی ذات کے لیے اس کو استعمال کر لے۔ وہ جو قیصر و کسریٰ کے کنگن تھے کہ جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی کہ قیصر و کسریٰ نیست و نابود ہو جائے گا، اس کے جو کنگن ہیں وہ مسلمانوں کے حصے میں آئیں گے۔ جب ان سے جنگ ہوئی، نتیجتاً مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، تو ایک مسلمان، تاریخ میں اس کا نام موجود نہیں ہے کہ وہ کون ہے، کئی مفسرین نے اندازے لگانے کی، کئی تاریخ دانوں نے اندازے لگانے کی کوشش کی کہ فلاں شخص ہو سکتا ہے، فلاں صحابی ہو سکتے ہیں، لیکن نام اس شخص کا موجود نہیں ہے۔ وہ شخص، اسے وہ قیصر و کسریٰ کے کنگن زمین پر پڑے ہوئے ملے، اس نے وہ کنگن اٹھائے، چاہتا تو اپنے پاس رکھ لیتا، کوئی اس سے مطالبہ نہیں کرتا، اور سیدھا وہ خلیفہ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار تک پہنچا، اور اس طرح آیا کہ کالی چادر میں اس نے اپنے آپ کو لپیٹ رکھا تھا، کوئی اس کا چہرہ دیکھ نہیں سکتا تھا۔ حضرت عمر کو اس نے وہ امانت دی اور کہا کہ یہ مال غنیمت میں شامل کر لے۔ حضرت عمر نے کہا کہ نوجوان اپنا چہرہ تو دکھاؤ کہ تم کون ہو۔
اس نے منع کر دیا، کہا کہ نہ ہی میں اپنا نام بتا سکتا ہوں اور نہ ہی چہرہ دکھا سکتا ہوں۔ یعنی یہ احساس اس معاشرے کے اندر امن و امان کی وجہ سے، اطمینان اور سکون کی وجہ سے، رزق کی فراوانی کی وجہ سے لوگوں کے دلوں کے اندر یہ احساس پیدا ہوا کہ جو چیز ہمیں راہ چلتے ہوئے ملے وہ تک ہماری نہیں ہے، تو جو لوگوں کے پاس دکانوں کے اندر موجود ہے، جو ان کی جیبوں کے اندر موجود ہے، اس کو لوٹنا، اس کو چوری کرنا اور راہزنوں کی طرح ڈکیتی کرنا، یہ کیسے اس معاشرے کے اندر ممکن ہو سکتا تھا؟ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، بنی اسرائیل کی ایک بستی کی مثال دی۔ فرمایا کہ بنی اسرائیل کی ایک بستی تھی اور انہیں اللہ نے امن و امان دیا تھا، کانت آمنۃ مطمئنہ، اطمینان دیا تھا، اور دوسری خوبی ان کی یہ تھی کہ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر جانب سے اللہ رب العالمین نے ان کو رزق وافر مقدار میں عطا فرمایا تھا۔ لیکن پھر اس بستی نے فکفرت، اللہ کی اس نعمت کی ناقدری کی، ناشکری کی۔ یعنی کوئی چور، کوئی ڈکیت، کوئی لوٹ کھسوٹ کرنے والا اس معاشرے کے اندر موجود نہیں تھا، تو اس ماحول کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوئے، انہوں نے اس امن و امان کو تار تار کرنے کی کوشش کی، اور رزق کی فراوانی موجود تھی، لوگوں کا مال کھانا اور ان پر ظلم و ستم کرنا شروع کیا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ رب العالمین کی اس نعمت کی ناشکری کی، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو اللہ رب العالمین نے اس بستی والوں کو لباس پہنا دیا۔ لباس کس چیز کا؟ پہلا فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، بھوک کا لباس۔ رزق کی فراوانی تھی وہ چھین لی گئی، اور اتنا زیادہ ان کے اوپر قہر پڑا کہ بھوکوں پیٹ وہ لوگ مر رہے تھے۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اور دوسرا خوف ان کے اوپر مسلط کر دیا، خوف ان کے اوپر طاری کر دیا۔ گھر سے نکلتے تو خوف ہوتا کہ کوئی ہمیں لوٹ لے گا، ہم زندہ واپس آ سکیں گے، اپنے گھر تک پہنچ سکیں گے یا نہیں پہنچ سکیں گے، یہ خوف ہر لمحے ان کے دل و دماغ کے اوپر مسلط رہتا تھا۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، ان کی ناقدری کی وجہ سے، ان کی ناشکری کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو خوف کا اور بھوک کا لباس پہنا دیا۔ جو نعمت اللہ رب العالمین نے ہمیں بھی عطا کی ہے اس واقعے کی، اور اس آیت کی روشنی میں ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں جو اللہ رب العالمین نے نعمتیں عطا کی ہے، ہم ان نعمتوں کی شکر گزاری بجا لائیں، ناقدری اور ناشکری ہرگز نہ کریں۔ اگر ہم نے ناشکری کی، وہ جو امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، بر صغیر سے ان کا تعلق تھا، بڑے جید اور مشہور عالم دین گزرے ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے الفوز الکبیر، اس کتاب میں انہوں نے قرآن کریم کی مثالیں، کہ جن آیات میں مثالیں اللہ رب العالمین نے دی ہیں، ان کو چند آیات کو اکٹھا کیا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کو بھی انہوں نے اپنی اس کتاب الفوز الکبیر میں بیان فرمایا، اور بیان فرماتے ہوئے کہا ہے کہ بظاہر تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ آیت کریمہ بنی اسرائیل کی بستی کے حوالے سے نازل ہوئی، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ تا قیامت آنے والے لوگوں کے اندر جتنی بھی بستیاں، اللہ ان کو امن و امان دے گا، ان کو خوشحالی اور رزق کی فراوانی دے گا، اور وہ اپنے ہاتھ سے اللہ کی اس نعمت کی ناقدری کریں گے، تو یوں محسوس ہوگا کہ اس کا شان نزول دوبارہ سے دہرایا جا رہا ہے، اور دوبارہ سے یہ آیت کریمہ نازل ہو رہی ہے۔ یہ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی اس کتاب الفوز الکبیر کے اندر لکھتے ہیں کہ یوں محسوس ہوگا کہ دوبارہ سے یہ آیت کریمہ نازل ہو رہی ہے، اور اس کا شان نزول دہرایا جا رہا ہے۔ یہ ملک پاکستان، اللہ نے یہ نعمت ہمیں دی ہے، اور ہمیں اللہ نے یہ نعمت مانگنے پر دی ہے۔ جن اسلاف نے، جن ہمارے آبا اجداد نے اس پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دی، وہ گڑ گڑا کر دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہ ایک الگ علیحدہ مسلم ریاست، ایک آزاد ریاست ہمیں عطا فرما،
یعنی مانگنے پر اللہ رب العالمین نے ملک پاکستان کی نعمت عطا کی، اور مقصد دراصل یہ تھا کہ خوشحالی ہو اس ریاست میں، امن و امان ہو، سکون اطمینان ہو، رزق کی فراوانی ہو۔ لیکن نہ صرف حکمران بلکہ عوام بھی اس میں پیش رہے کہ انہوں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اس ملک پاکستان کی ناقدری کی۔ تجارتی مراکز کا حال دیکھیے، حکمرانوں کی طرف سے تو یقیناً مہنگائی موجود ہے، لیکن ہم خود اپنے ہاتھوں سے چیزیں مہنگی کر کے فروخت کرتے ہیں۔ ایک گاہک آتا ہے، اس کو ایک ہی چیز ہم 1000 روپے میں دیتے ہیں، دوسرا گاہک آتا ہے تو اس کو 2500 میں وہ چیز دیتے ہیں۔ یعنی جو جتنے میں پھنس جائے ہم اس کو اتنے میں حساب لگا کر وہ چیز فروخت کرتے ہیں۔ حکمران بھی اس حوالے سے یقیناً اس مہنگائی کے اضافے کے حوالے سے کہ آج روزانہ کی بنیاد پر ہر ہفتے پیٹرول کی قیمتوں کے اندر اضافہ، نگران وزیر اعظم آتے ہی انہوں نے 20 روپے پیٹرول کی قیمت کے اندر اضافہ کر دیا۔ یعنی یہ سارے کے سارے ایک ہی منشور لے کر چلنے والے لوگ ہیں۔ یہ چہرے بدلنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ بجلی کی قیمتوں کے اندر اضافہ، لوگ کسی بھی حوالے سے، بلدیاتی حوالے سے کوئی سکون اطمینان موجود نہیں ہے۔ جو بھی اللہ کی نعمت کی لباس الجوع والخوف، اللہ اس قوم کو، اس بستی کو بھوک کا، مفلسی کا اور بدامنی کا، اللہ رب العالمین اس قوم کو لباس پہناتے ہیں۔ یہ جو واقعات آتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ حواریوں کے علاوہ ان کی قوم کے اندر اور بھی لوگ موجود تھے جو ابھی تک حضرت عیسیٰ پر ایمان نہیں لائے۔ وہ حضرت عیسیٰ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا، اس میں واقعہ ہے اور حدیث مبارکہ کے تفصیل سے یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ بھئی روزے رکھو۔ ان لوگوں نے روزہ رکھے، 30 روزے جب مکمل ہوئے تو وہ حضرت عیسیٰ کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا ہماری پچھلی اقوام کے اندر یہ حالے موجود ہیں کہ جو بھی روزے رکھا کرتا تھا 29 دن کے، تو ایک دن ایسا آتا کہ ان کو رزق کی فراوانی ملتی تھی۔ لہذا اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ کوئی آسمان سے دسترخوان نازل کرے اور تیار کھانے اس کے اندر موجود ہوں، وہ ہمیں نصیب ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ عیسیٰ میں یقیناً وہ مائدہ اور دسترخوان کو نازل کروں گا، لیکن اگر کسی نے اس کی ناشکری کی تو یاد رکھنا کہ ایسا عذاب ہوگا کہ تاہم آنے والے لوگ ایسے عذاب کے اندر مبتلا نہیں ہوں گے، ایسا عذاب ان کو دوں گا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین کی طرف سے سخت وعید آئی تو قوم پیچھے ہٹ گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسا دسترخوان نہیں چاہیے، ہم اس کی قدردانی نہیں کر سکتے۔ لیکن اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ ان کے اوپر وہ دسترخوان نازل ہوا، 40 دن تک نازل ہوا، اور وہ مختلف انواع اقسام کی چیزیں کھاتے رہے، لیکن پھر انہوں نے ناشکری کی۔ ان میں سے بعض لوگوں نے ناشکری کی اور بعض نے اس کی قدردانی کی۔ تو جن لوگوں نے ناشکری کی ان کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ راتوں کو سوئے، حدیث مبارکہ کے الفاظ، تو اللہ نے ان کے چہروں اور سور کی شکل بنا دی اور ان کا جسم انسان کی مانند تھا۔ 3 دن تک وہ زندہ رہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر لوگوں کے پاس آتے رہے، اور اللہ نے ان سے قوت گویائی بھی چھین رکھی تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ عیسیٰ ان سے پوچھتے تھے نام لے کر کہ تم فلاں شخص ہو، تو وہ گردن ہلا کر کہتا کہ ہاں میں فلاں شخص ہوں۔ یعنی اللہ نے جو نعمتیں رکھی ہیں ان نعمتوں کی ناشکری کرنا، ان کی قدردانی نہ کرنا، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بستی کہ اللہ نے اس کو امن و امان دیا تھا، خوشحالی کی ترقی دی تھی، رزق کی فراوانی دی تھی، تو فقط بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کی اس نے ناقدری کی، ناشکری کی، تو فاذاق اللہ لباس الجوع والخوف۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے اس بستی کو بھوک کا اور خوف کا
لباس پہنا تھا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ قوم کا واقعہ ہمارے لیے اس کے اندر یہ سبق ہے کہ ہم بھی اللہ کی نعمتوں کی نافرمانی سے اگر ہم شکرگزار بن جائیں گے من حیث القوم، آج ہم اس برائی کے اندر مبتلا ہے، ناشکری کے اندر مبتلا ہے، غلط کلمات اپنی زبان سے رکھتے ہیں، نتیجہ یہ ہے کہ ہماری اس ناشکری کے سبب ہم پر حکمران بھی ویسے ہی اللہ رب العالمین نے مسلط کر رکھے۔ فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے بھوک کو اور خوف کو لباس تمہارا بنا دوں گا، یعنی ان حکمرانوں کی صورت میں ظلم اور بربریت، یہ مہنگائی، یہ کرپشن، یہ لوٹ مار، یہ بدامنی، یہ ساری کی ساری چیزیں لباس کی صورت میں ہمارے ساتھ روزانہ یاد رکھنے کی ان کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ شریعت سے ہم مسلسل دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، پیٹرول کی قیمتوں کے اندر مسلسل اضافہ، غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ابھی گزشتہ ہفتے اخبار میں واقعہ میں نے پڑھا کہ ماں نے جیٹی کا جو پل ہے کراچی کا، اس پر سے اپنے 3 معصوم بچوں کو نیچے پھینک دیا تاکہ وہ مر جائے، اور پھر خود اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ اگرچہ یہ عمل غلط ہے، ہم ہرگز اس عمل کے ساتھ نہیں ہیں، خودکشی حرام ہے، لیکن اس مہنگائی کے نتیجے میں، یہ حکمرانوں کی اس گھٹیا کرپشن کے نتیجے میں آج صورتحال یہ ہے کہ لوگ خودکشی کرنے پر مجبور ہیں۔ خود اپنے ہاتھ سے ہی پرسوں کا واقعہ ہے کہ باپ نے اپنے سارے بچوں کو، بیوی کو خود اپنے ہاتھ سے زہر پلا دیا اور پھر خود اس زہر کو پی لیا کہ وہ اس دنیا کے اندر، اس ملک پاکستان میں رہ نہیں سکتے، کہ ملک کے جو ہمارے اجداد نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر حاصل کیا نعمت، ہر چیز اللہ رب العالمین نے اس ملک کے اندر رکھی ہے، ہم خود اپنے ہاتھوں سے اس کی ناقدری کر رہے ہیں۔ یعنی اس ملک پاکستان کے اندر آئے روز ایسے واقعات ہوتے ہیں، کن کن واقعات کے اوپر ہم روئے، کن کن واقعات کے اوپر۔ یہ جو جڑا والا کا واقعہ ابھی پچھلے ہفتے رونما ہوا، اس سے پہلے جو واقعات مختلف علاقوں کے اندر رونما ہوئے، ابھی پچھلے ہفتے کا واقعہ ہے کہ سندھ کے اندر ایک معصوم بچی فاطمہ، اس بچی کا نام تھا، اس کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہوئی، اس کی معصوم بچی کی عزت کو لوٹا گیا اور پھر اسے وہیں پر شہید کر دیا گیا۔ امن و امان نہیں ہے، خوشحالی نہیں ہے، سکون نہیں ہے، اطمینان اس ملک کے اندر نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمیں وہ جو اللہ رب العالمین نے بستی کی مثال دی ہے کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، کہ اللہ تمہیں مثال دے رہا ہے، مثال سے تمہاری عقلوں کو اس جانب متوجہ کر رہا ہے کہ بنی اسرائیل کی بھی ایک بستی تھی، امن و امان اسے حاصل تھا، 4 ڈانگ عالم سے چاروں طرف سے من کل مکان اسے رزق دیا جاتا تھا، لیکن اس نے اس کی ناقدری کی، ناشکری کی، نتیجہ یہ ہوا کہ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، کہ خوف اور بھوک ان کے اوپر مسلط ہوا اور وہ ان کا لباس بن گئے۔ آج بھی ہم اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ ہماری جیب کے اندر جو موبائل موجود ہے وہ محفوظ رہ پائے گا۔ ہم واپس زندہ سلامت اپنے گھر پہنچ سکیں گے نہیں پہنچ سکیں گے، اے ٹی ایم میں جائے پیسے نکالے بعد میں یہ خوف کا جو ہماری ذاتی ناقدری کی وجہ سے بھی اور جو مسلط ہے ان کی شریعت کو تار تار کر رکھا ہے، اور ہر حاکم آتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے، یہ اسلامک ٹچ دینے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم شریعت کو نافذ کریں گے، مدینہ کی اسلامی ریاست کو نافذ کریں گے، لیکن جب وہ واپس جاتا ہے تو وہ اس ملک کے اندر رہنا کرتا اور وہ باہر کسی ملک کے اندر رہتا ہے اور پھر اس کے اوپر قدمات چلتے ہیں، چاہے مارشل لا کی حکومت ہو چاہے حکومت نے یہ ثابت کرتی ہے کہ اسلام کے سوا اس ملک کا امان ممکن نہیں ہے، اطمینان ممکن نہیں ہے، رزق کی فراوانی ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ قرآن کریم میں جو مثالیں اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہیں، ہمیں انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔